من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان کو دین اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کو ملت ابراہیمی کے بارے میں بتایا گیا کہ ملت ابراہیمی وہ توحید والا مذہب تھا، وہ ان کا مشرکین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اتارا گیا، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف جو بھی اتارا گیا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے کیا ہیں، فرما بردار ہیں۔ اب یہود و نصارہ کو اور ملت جو تمام امت محمدیہ ان سب کو کیا ہے دعوت دی جا رہی ہے کہ تم نے اگر ایمان لانا ہے تو پھر کیسا ایمان لانا ہے، تو ایمان کی سامنے کسوٹی اور پیمانہ اور معیار کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے آئیں ایسے جیسے تم لوگ اس دین پر ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کون لوگ ایمان لائے اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سید وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو لوگ صحابہ اکرام تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، زمین جائیداد چھوڑ کر، تنہا دو کپڑے لے کر اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہجرت کر کے گئے، اللہ کے نبی کے اشاروں پر جنہوں نے اپنی جان دی، دوسری طرف بھائی تھا تو بھائی کو چھوڑ دیا، دوسری طرف والد تھا والدہ تھی تو ان کو چھوڑ دیا، دین کی خاطر قربانیاں دی، دوسری طرف دوست احباب تھے بچپن کے جو ساتھ چل رہے تھے ان کو چھوڑ دیا، تو وہ میرے رب کے پکے عاشق ہیں اور وہ میرے نبی کے جانثار ہیں۔ اگر ایمان لانا ہے تو ان صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا کہ جنہوں نے ایمان کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو تھے وہ سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے کیا تھے، وہ حقیقی مصداق تھے کہ انہوں نے اطاعت کر کے دکھائی ہے۔ اسی وجہ سے اہل اسلام نے حضرات صحابہ کرام کے اجماع کو حجت قرار دیا ہے کہ جن باتوں پر ان کا اجماع ہے وہ ہمارے لیے دین ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں ایسے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ اس وقت ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ موڑ لیں اس بات سے، اگر وہ ایسا ایمان نہیں لاتے اپنی مرضی کا ایمان لائیں گے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پس وہ لوگ ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی طلب حق اور طلب دین یہ ان کی غرض ہونی چاہیے کہ ہم حق بات کو سمجھ لیں، حق بات کو کے پیچھے اتباع کر لیں اس کو سمجھ کر، اور دین کی بات کو ہم سمجھ لیں، یہ ان کی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس بات پر اب ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کو حق کی بات بھی بتا دی اور دین کا فیصلہ بھی بتا دیا کہ حق اور دین یہی ہے، ایسا ہی دین ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا جو دین تھا اس کو عملی شکل میں پیش کرنے والے کیا تھے، صحابہ کرام تھے، کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا، عمل کیا، اور اپنی ہر قسم کی قربانی کیا ہے توحید و سنت کے لیے انہوں نے دی۔ اب وہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کا مقصد انقیاد حق اور طلب دین ہے ہی نہیں ہے، ان کے غرض کیا ہے، وَإِنَّمَا غَرَضَهُمُ الْمُنَازَعَةُ وَإِظْهَارُ الْعَدَاوَةِ، تفسیر کبیر میں ہے کہ ان کا مقصد تو دشمنی ہے اور ان کا مقصد تو لڑائی جھگڑا ہے، ضد ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ان کا مقصد ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کی طرف سے ان کو اللہ کافی ہو جائے گا۔ اے میرے نبی، اگر وہ ضد میں ہے تو تو پرواہ نہ کرنا، اور میرے سونیا میں تیری طرف سے ان کو کافی ہو جاؤں گا، جو تیری طرف ہاتھ بڑھے گا میں اس ہاتھ کے ٹکڑے کر دوں گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب کوئی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، اب اللہ کے نبی کو کیا ہے، ایک تسلی ہے کہ اگر وہ شک میں ہیں اور اگر وہ ضد میں ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اور دوسری مقام پر بھی فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ پرواہ نہ کریں، آپ کو لوگوں سے ہم بچائیں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ صبغتاً یہ منصوب ہے، اس کا ناصب عامل محذوف نکالیں گے، یعنی قبلنا صبغتاً۔ صبغتاً کا معنی ہوتا ہے رنگ۔ یہاں پر عیسائیوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بپتسمہ کی ایک ان کے ہاں کیا ہوتی تھی، ایک رواج تھا کہ کوئی رنگ بناتے تھے، اس رنگ میں بچے کو کیا ہے ڈبوتے تھے، اور وہ رنگ لگتا تھا تو کہتے ہیں یہ پکا عیسائی بن گیا ہے۔ اب اسلام نے ایک بتایا کہ یہ توحید والا رنگ ہے، کہ یہ توحید والا رنگ جس پر چڑھ گیا نا، کہ جس کے دلوں جو اللہ کے قریب لوگ تھے وہ سارے توحید والے رنگ کے اندر ہی کیا ہے رنگے ہوئے آئے تھے، تو وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ اللہ کی توحید والا رنگ اور اللہ کے دین والا رنگ جو ہے، اس سے بہترین رنگ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے کان میں کیا ہے اذان دی جاتی ہے، اور اس کو کیا ہے گٹی دی جاتی ہے کسی نیک بندے کے ہاتھوں سے، اور پھر آگے جا کر اس کا کیا ہے 7ویں دن حقیقہ کیا جاتا ہے۔ بچہ ہو تو 2 بکرے یا 2 بکریاں، بچی ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا، یہ خوشی منائی جاتی ہے، یہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگوں کی کیا ہے دعوت وغیرہ کی جاتی ہے، اور اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، جو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تھا سنت تھی۔ تو یہ مسلمانوں کا جو رنگ ہے، جو طریقہ کار ہے، یہ اس سے بہترین کوئی بھی رنگ نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم قبول کرتے ہیں اللہ کے رنگ کو، اور ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اللہ کی توحید والے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہوگا۔ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جملے گزرے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اب آ گیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہاں پر اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں اور پھر اس کا معنی ہم کرتے ہیں کہ کیسے ہمارے حضرت مولانا شیخ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو توحید کے پروانے تھے، وہ کیسے ایک ایک جملے سے اور ایک ایک اس کے جز سے کیا ہے توحید کو کیا ہے بیان کرتے تھے۔ نحن لہو عابدون، یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ خبریہ اسمیہ ہے، اس میں نحن ضمیر ہے، یہ جمع متکلم کی ہے، یہ مبتدا ہے، لہو عابدون یہ جملہ خبر ہے، اور لہو عابدون یہ جملے کو پھر علیحدہ طور پر ہم کھولیں گے تو لہو خبر مقدم ہے اور عابدون اس کا کیا ہے مبتدا مؤخر ہے، اور خبر یہ ہے کہ خبر مبتدا کے بعد آتی ہے، اور جب مبتدا سے خبر کو مقدم کر رہے ہیں تو اپنے تقدیم و ما حق و تاخیر یفید الخصر والاختصاص، جس کا حق کے بعد میں آنے کا اس کو جب پہلے لے کر آئیں گے تو وہاں پر حصر اور اختصاص کا معنی پیدا ہوگا کہ ہم اس ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم اس ہی کے فرما بردار ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ ہم اسی کے مخلص ہیں، یعنی صرف اسی کے لیے ہمارا دلوں کے اندر معبود کے لیے جگہ ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، ہم کسی اور کو معبود بنا کر دل میں نہیں بٹھاتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا قل انتم اعلم باللہ، یہ شکوہ اور جوابی شکوہ ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی جو اولادیں تھیں کانوا ھودا و نصارا، وہ یہودی تھے یعنی عیسائی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، اب اس کا جواب، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سے زیادہ تم اس بات کو جانتے ہو کوئی یہودی یا عیسائی تھے؟ تم نے تو یہودیت کا جو اصل تورات کی جو بات تھی اس کو بھی بدل ڈالا، جو عیسائیت کا جو اصل انجیل مقدس کے جو فیصلے تھے اس کو بھی بدل ڈالا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی لوگوں کو کیا ہے ساری زندگی تبلیغ کی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا اور اس بچھڑے کی لوگوں کو عبادت سکھائی تھی، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر غصہ آیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی اس پر جھگڑا کیا، اور سامری کو بہت زیادہ کیا ہے انہوں نے وہاں پر اس کو کیا ہے سزا دی، اور جتنے بھی تھے جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے ان کو بھی وہاں پر سزا ملی۔ تو یہ شرک والی جو بات ہے اس سے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیزار تھے،
تم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اس کو چھوڑ دیا، اور عیسائیوں کا بھی جو مذہب تھا اصل وہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہی لوگوں کو کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک میرا بھی اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، اسی کی تم عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو تم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہی خدا کا شریک بنا لیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا شریک بنا لیا، اور مشرکین نے ہزاروں بتوں کے علاوہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا۔ تو یہ نائب اور متصرف جو بنانے کا تمہارا کام ہے، یہ تم نے خود گڑھا ہے، اس کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے چھپا دی گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے، یعنی جو گواہی چھپائے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جو اس کے پاس جو گواہی آئی تھی، توحید والی بات آئی تھی، اس کو چھپا دیا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر ایک لفظ گزرا ہے اخلاص۔ اخلاص کی تعریف سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے تفسیر المعانی میں، الاخلاص اللہ تشرک فی دینہ ولا ترائی احدا فی عملہ، کہ نہ تم اللہ کے دین میں کسی کو شریک بناؤ اور نہ اعمال کے اندر کسی کو دکھلاوا کرو، یعنی کسی کو سنانے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے جو اعمال ہوتے ہیں یہ بھی اخلاص سے معطر نہیں ہوتے، اور اگر دین میں کسی کو شریک بنا دیا، عبادت میں کسی کو شریک بنا دیا، تو یہ بھی اخلاص کیا ہے، ختم ہو گیا۔ اخلاص کیا ہے؟ خالص توحیدی ہو اور خالص اللہ کے لیے عمل کرے، کسی بندے کو دکھلانے کے لیے، کسی کی پیسے کی لالچ کے لیے، کسی عہدے والے کو دکھلانے کے لیے، کسی بڑی مسجد میں امامت حاصل کرنے کے لیے، کسی جگہ پر پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہ کرے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر یہ سب سے بڑی یہ خرابی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے کیا ہیں، پیارے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو اور جو ہمارے بڑے تھے وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو یہ اس کا دوسری دفعہ کیا ہے، اعادہ ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ تھا جو اس سے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہ تم سے پوچھو گی اس چیز سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے پہلا پارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ ہم نے یہ کام شروع کیا اس لیے کہ یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کے نبی کی جو ہر وقت جس کو کیا ہے اللہ کے نبی پڑھتے پڑھاتے تھے اور فرشتوں کے ساتھ جس کا دور کرتے تھے، وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے، مسلمانوں کے گھروں تک پہنچ جائے۔ تو اس میسیج کو آپ عام کریں کہ یہ میسیج ہر بندے، ہر مسلمان کے گھر تک جائے، حتیٰ کہ یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت ہے کہ ہر انسان کے پاس یہ جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر کے اللہ رب العزت کی پہچان حاصل کریں، اور اپنے لیے دعائیں کرنے والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جو کفار کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، ان کا تعارف حاصل ہو تاکہ لوگ دین میں داخل ہوں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔